बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोला परदेसी आपका मेज़बान। आज मैं बोलूँगा और आप सुनेंगे। आज मैं एक अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ जो आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है, और कुछ सुनहरी अल्फाज के साथ बात को शुरू करूँगा। कुछ लाइनें मैं पढ़ता हूँ जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। जिस तरह लीमू की एक बूंद हज़ारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, इसी तरह मुल्क के सियासतदान अपनी अना की वजह से इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। मैं सियासतदानों को कहता हूँ कि आप आपस में जैसे मर्जी लड़ें, एक दूसरे को मारें, एक दूसरे के कपड़े फाड़ें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। ये जो मुल्क के अंदर आप सियासतदानों ने मिलजुल कर आग लगाई हुई है, तो ये आग जो आज हमारे घर में लगी है ना, कल को आपके घर में भी लग सकती है। एक पंजाबी की बहुत पुरानी मिसाल है। बुजुर्ग ये सुनाया करते थे कि एक गांव में आग लग गई और उस गांव में एक कुत्ता था, वो ऊंचे टीले पे जाके बैठ गया कि गांव को आग लगी हुई है, मुझे क्या। तो मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी जो आजकल हालात हमारे मुल्क में चल रहे हैं, और हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, मेरा मुल्क सियासतदानों की आग में जल रहा है। जल क्या रहा है, जल चुका है। क्योंकि मेरा 16 जून को बाईपास है हार्ट का, तो मेरे दिल ने कहा, मेरे नफ्स ने कहा कि अगर तू मर गया तो कल को अपने नबी जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देगा, अपने अल्लाह को क्या जवाब देगा कि तुम अपनी आंखों से जुल्म होता हुआ देखते थे और रोकते नहीं थे। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सवाल किया कि मेरी हदीस तुमने पढ़ी नहीं थी, मेरी हदीस तुमने सुनी नहीं थी कि जब जुल्म होता देखो तो हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सकते तो उसमें दिल से बुरा समझो। मेरी अपने उलमा हज़रात से भी दरख्वास्त है और सवाल है कि आप नबी के बाद जो है दीन के वारिस हैं, आप मिंबर पर बैठ कर हमें बहुत बहुत लेक्चर देते हैं कि जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आपको मिलने के लिए घर में तशरीफ़ लाती तो आप उनके अदब में, उनके एहतराम में खड़े हो जाया करते थे। तो आज आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपकी आंखों के सामने जुल्म हो रहा है और आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। बिल्ली के आने से आंखें बंद नहीं की जा सकती। आपके सामने ये सियासतदान, ये मीडिया वाले, ये कानूनदान अदारे क्या सलूक कर रहे हैं हमारी माँओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे बच्चों के साथ। आवाज उठाएं। आवाज तो आप उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। आज यही जो जुल्म हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, आपकी बेटी के साथ हो, आपके बेटे के साथ हो, आपकी मां के साथ हो, आपके बाप के साथ हो, आपके भाई के साथ हो, तो फिर क्या होगा। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। आवाज उठाएं। जो नहीं अल्लाह को मानता, अल्लाह उसको भी रिस्क दे रहा है, जो मानता अल्लाह उसको भी दे रहा है। भाई रिस्क ही बंद हो जाएगा ना, अल्लाह कोई और दरवाजा खोल देगा। हम आवाज तो उठाएं अल्लाह के लिए।
میں علماء حضرات سے کہوں گا کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور میڈیا کو بھی کہوں گا کہ آواز اٹھائیں، یوٹیوب سے باہر نکلیں، فیس بک سے باہر نکلیں، ٹک ٹاک سے باہر نکلیں، آواز اٹھائیں۔ اگر آپ حق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو اللہ آپ کا مددگار ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، سب علماء حضرات سے، امن کے ساتھ آواز اٹھائیں، توڑ پھوڑ نہ کریں ملک میں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی آواز سنے گا۔ آپ نے اللہ کے لیے آواز بند کرنی ہے، اپنے نبی کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے محبت اور پیار سے بنایا اور لباس کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ نے عورت کو عزت دی۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، آپ نے بھی عورت کو عزت دی اور بتایا کہ عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے۔ مسجد میں جب عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں، پہلی صفوں میں مرد ہوا کرتے تھے اور پیچھے صفوں میں عورتیں ہوا کرتی تھی۔ آپ نماز ختم کرنے کے بعد مردوں کو کہتے تھے، جب تک ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتی، آپ مسجد سے نہیں جا سکتے۔ یہ عزت دی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں ایک جو تھوڑے دن ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہوئی کراچی سے کہ پولیس والا وردی پہنی ہوئی ہے اور 10 یا 12 سال کا بچہ ہے، اس کو مار رہا ہے۔ اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا باپ جو ہے ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور آپ اس کو مار رہے ہیں کہ بتا تیرا باپ کہاں چھپا ہوا ہے؟ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو یار؟ پھر دوسرا آدمی شروع ہو جاتا ہے سول کپڑے میں، یار تیرے گھر میں ماں بہن نہیں، بیٹی نہیں، بچے نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو اپنے آپ کو مانتے ہو، تو حرکت کیا کر رہے ہو؟ تمہیں سیرت کا مطلب کا پتہ ہے؟ سیرت کا مطلب ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنا۔ تم لوگ تو شیطانوں کے راستے پہ چل رہے ہو یار۔ میں تو آج بولوں گا کہ کل کو مجھے قیامت والے دن میرا نبی میرے آگے سوال نہ کیے کہ تم نے میری حدیث نہیں پڑھی تھی، سنی نہیں تھی، تم نے آواز کیوں نہیں بلند کی ظالموں کے خلاف؟ اسی عورت نے آپ کو جنم دیا ہے، اسی عورت کو تم ماں بھی کہتے ہو، بہن بھی کہتے ہو، بیٹی بھی کہتے ہو۔ اگر آپ کی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کے ساتھ سیاستدانوں آپ کے ساتھ ہو، جو بھی دین کے ٹھیکیدار ہیں یا دوسرے ادارے ہیں، قانون دان ہیں، قانون دان والوں نے تو قانون تو بنا دیا، اوپر محافظ جو تھے وہ کمزور بٹھا دیے۔ آپ سے پوچھا جائے گا یار زندگی کتنی کی لمبی ہے؟ 40 سال، 60 سال، 20 سال، 80 سال، اس کے بعد اینڈ ہے۔ اگر آپ انصاف نہیں آج کریں گے تو ایک دن آنے والا ہے ڈے اینڈ ججمنٹ کا، جہاں اللہ دودھ اور پانی کا پانی کرے گا۔ ہر ایک کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ یار کیا ہوگا؟ نوکری چلی جائے گی یار۔ آپ یہ سمجھیں کہ رازق کا مالک کون ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ ایک دروازہ بند، اللہ پاک 1000 دروازے کھول دے گا۔ میں ایک واقعہ کی طرف آتا ہوں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فرعون کی طرف جانے کا، اللہ نے کہا جاؤ جا کے اس کو دعوت دو۔ تو موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ پاک تو دلوں کو جانتا ہے۔
میں یہاں کیا کر رہا ہوں اللہ پاک جانتا ہے. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی اصلاح کی. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میرے ہاتھ میں آسا ہے. فرمایا اس پتھر کے مار. پتھر پہ مارا, پتھر 2 پیس ہو گیا. پھر مارا, دوسرا پتھر نکلا, اس پہ مارا, تیسری دفعہ مارا, ایک کیڑا اندر سے نکلا, اس کے منہ میں سبز پتا تھا. وہ عربی میں اس میں بات کی کہ موسیٰ یہ اللہ مجھے دن میں اتنے بار یہ کھانا کھلاتا ہے. جو اللہ اس کیڑے کو کھانا کھلا سکتا ہے, آپ کو نہیں کھانا کھلا سکتا؟ آپ حق کی بات کریں چاہے آپ کی جو گردن بھی اتر جائے. اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. ایک کاڑا پہاڑ ہو اور اس کے اوپر کیڑی ہو, اس کے اوپر پھر چھوٹے چھوٹے درخت ہوں, اس پتھر کے اوپر رات کا اندھیرا علیحدہ, وہ کالے پہاڑ کا اندھیرا علیحدہ, اس پتھر کے اوپر وہ جو کیڑی وہ درختوں کے نیچے چل رہی ہے, چھوٹے چھوٹے پودوں کے نیچے چل رہی ہے. تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, کیا میں کچھ جانتا نہیں؟ میں کہیں اور بیٹھا ہوتا ہوں. اس پتھر کے اوپر وہ جو کیڑی چل رہی ہے, اس کے چلنے سے جو اس پتھر کے اوپر لکیر بھی پڑ رہی ہے, اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ پاک اتنے بریک بان ہیں. اللہ کی نظر سے آپ اوجھل نہیں ہو سکتے. آگے میں چلتا ہوں. بنی اسرائیل کے دور میں ایک بستی کو الٹانے کے لیے اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا. فرشتے کو جب بستی الٹانے کا حکم ہوا تو فرشتے نے کہا کہ یا اللہ اس میں ایک ایسا نیک آدمی ہے جو تیری ہر وقت عبادت کرتا ہے, آنکھ بھی نہیں چپکتا. اللہ پاک نے فرمایا سب سے پہلے اس کو الٹاؤ. بستی کو بعد میں دیکھیں گے کہ یہ برائی ہوتا دیکھتا تھا, ظلم ہوتا دیکھتا تھا, یہ روکتا نہیں تھا. کہتے ہیں اس بستی کو الٹایا گیا اور مرغوں نے بھی چیخوں کی آوازیں سنی. میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. ایک اور میں بات آپ کو بتاتا ہوں, بزرگوں سے سنیے, میں نے پڑھی تو نہیں, بس تاریخ اس بات کی گواہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. ایک کہنے لگا یہ میری زمین ہے, دوسرا کہنے لگا یہ میری زمین ہے. تو وہ وہاں کے جو معتبر لوگ تھے انہوں نے کہا چلو بھائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, تو ان کو یہ ماجرا بتاتے ہیں, تو پھر وہ جو فیصلہ کریں گے. ان کے پاس یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس لے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہے, اگر میں زمین کو کہوں گا تو وہ بتا دے گی میں کس کی ہوں. موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر چلے گئے اور زمین سے کہا کہ بتا ان دونوں آدمیوں میں سے تو کس کی زمین ہے. تو دیکھو زمین نے کیا جواب دیا ہے. زمین نے کہا نہ اس کی زمین ہے نہ اس کی زمین ہے, یہ دونوں میرے ہیں. یار کس کے لیے لگڑ جڑ رہے ہیں, کس کے لیے اچھا کر کے جائیں, برا نہ سوچے. یہ ملک کس کا ہے؟ آج ہم ہیں تو ملک ہے, ہم نے نہیں تو ملک نہیں. ہماری یہ ملک پہچان ہے. یہاں پہ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں یار پردیس میں گورے ہم سے سوال کرتے ہیں ویئر یو کم فرام. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں آئی ایم پاکستانی, آئی ایم پاکستانی, آئی ایم پاکستانی. کہتا واٹ یو آر پاکستانی, واٹ از دس یور کنٹری, سی یور ریلیجن ٹولڈ ریسپیکٹ از اے وومین, ریسپیکٹ از ایوری باڈی, واٹ از دس. ہماری آنکھ جو ہے شرم سے جھک جاتی ہے. اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں, ہماری ان ملکوں میں کوئی عزت ہے. اسلام نے عورت کو عزت دی اور آپ نے عورت کے کپڑے اتار دیے. یار کیا کر رہے ہو؟ کوئی دوسروں ملکوں میں سے آ کے ہمارے ملک کے اندر عورتوں کی عزت
عورتوں کے ساتھ نہیں کھیلتا. یہی سیاستدان عورتوں عزتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہی معاشرہ عورت کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے. اسی معاشرے کے اندر ہمارے لوگ ایک دوسرے کا گلا گھونٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کے گھر میں ڈاکہ مار رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کہاں قانون ہے؟ کہاں انصاف ہے ملک میں؟ اندھا قانون چل رہا ہے, کالا قانون چل رہا ہے. امیر کے لیے اور قانون, غریب کے لیے اور قانون. قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. میں تھوڑے سے واقعات آپ کو بتاتا ہوں. آپ کہتے ہیں جی نہیں, ہمارے جتنا شریف آدمی کو نہیں اس دنیا میں. میں کہتا ہوں آپ جتنا بدماش آدمی کو نہیں دنیا میں. آج سے کچھ مہینے پہلے کراچی میں کیا ہوا؟ ایک لڑکی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتی ہے, وہ گھر جانا چاہتی ہے. وہاں کے درندے, وہاں کے شیطان, اس کمپنی کے اندر کام کرنے والے اس کو کہتے ہیں, بیٹی بھی کہتے ہیں اور بہن بھی کہتے ہیں اور ماں بھی کہتے ہیں, تم رکو ہم تمہیں گھر ڈراپ کر دیں گے. وہ کہتی ہے مجھے جانا ہے, میرے چھٹی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آئی گیو یو اوور ٹائم, ڈونٹ وری, آئی ڈراپ یو ہوم. اور سالوں نے کیا کیا, شیطانوں نے کیا کیا؟ اس بیٹی کی عزت کو لوٹا گیا. پتہ نہیں 4 درندے سے 5 درندے سے. آخر کیا ہوا؟ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کو ایکسیڈنٹ کا کیس بنا کے اس کو ڈبوں میں بند کر دیا گیا. آئے میں دوسری طرف آتا ہوں. فیصل آباد میں کیا ہوا بچی کے ساتھ؟ سر کے بال اس کے منوا دیے, پروٹے مروا دیے. اس کے بعد ان کو کیا کہا گیا کہ ہماری جوتیوں کو چاٹو. اس کی جوتوں کو چاٹا گیا, چٹوایا گیا گھر کے ہر آدمی نے. اور اس آدمی کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی. اس کے بعد اس کی ضمانت بھی ہو گئی. تو اس کو بہترین بزنس مین کا ایوارڈ دیا گیا. اپنے گریبان میں جا کے میں علماء حضرات کو کہتا ہوں, فیس بک سے نکلیں, یوٹیوب سے باہر نکلیں, دیکھیں کیا ہو رہا ہے. احتجاج کریں, امن کریں, اپنے ملک کو نہیں جلائیں, آواز اٹھائیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی آواز سنے گا. اگر میری آپ کو آج کی یہ گفتگو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں. اگر اچھی نہیں لگی تو اس کو بے شک کوڑے کے. اب میں بات کرتا ہوں اپنے محترم چیف آف آرمی سٹاف صاحب کے ساتھ کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن کی روشنی سے نوازا ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کو پہاڑوں نے لینے سے انکار کر دیا اور اللہ پاک نے اس کو آپ کے دل میں اتارا. آپ قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن کی اونچ نیچ کو سب سمجھتے ہیں اور ایک ایک لفظ کو آپ سمجھتے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو عزت بھی دی اور طاقت بھی دی. آپ آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھیں, آنکھوں کو کھول کر رکھیں. آپ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اللہ نے بھی آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں بتایا, ہمیں درس دیا کہ اپنے کو ساتھ کیسے رہنا ہے, غیروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. آپ نے اپنا اخلاق کے بارے میں بتایا. آپ کے پاس مدینہ مسجد کے اندر عیسائیوں کا وفد آیا, آپ نے ان کے لیے مسجد کھول دی, آپ نے دل کھول دیے. آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور دوسروں کے لیے اپنے بھی ہاتھ آگے بڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا تو جب آپ واپس مکہ آئے, آپ نے مکہ کو فتح کیا تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
मक्का के लोग जो थे परेशान थे कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे अपना बदला लेंगे। यार नबी की सीरत को देखो, आपने क्या कहा, मैंने आप सबको माफ किया। और आज तक उसी कबीले के पास खाना काबा की चाबी है। आप कहाँ फिर रहे हैं यार? हम सब कहते हैं हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं। यार हम एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ही अपने अंदर पैदा नहीं कर सके। अगर यही एक सिफ्त हम पैदा कर लें, हम कामयाब हो जाएंगे। हमारे अंदर से एक नफरत नहीं खत्म हो रही, हम नफरत को जन्म दे रहे हैं, जिससे खुद भी जल रहे हैं और मुल्क को भी जला रहे हैं। अपने अंदर से नफरत को खत्म करो, अपने अंदर मोहब्बत को पैदा करो। मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी साहब से अल्लाह के वास्ते, नबी के वास्ते मैं दरख्वास्त करता हूं कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ, हमारे बूढ़े जिनको आपने नजायज पकड़ा हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बने। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का का फतह किया और सबको माफ कर दिया। यार तुम इतना तो कर सकते हो, तुम्हें कोई मार नहीं देने लगा। जिंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। अगर आप अपने मुल्क के लिए मर सकते हो तो क्या अपनों के लिए नहीं मर सकते? मैं दरख्वास्त करूंगा कि तुम ऐलान कर दो कि जिन भी बच्चों, बच्चियों, माओं, बहनों से, बड़ों से गलती हुई है, मैं अल्लाह के लिए उनको माफ करता हूं। तुम अल्लाह की नजर से सबसे अच्छे इंसान बन जाओगे, तुम नबी की नजर में सबसे अच्छे इंसान बन जाएंगे, तुम दुनिया में सबसे अच्छे इंसान बन जाओगे। कुछ नहीं होता, पेटी उतर जाएगी ना, उतर जाए, अल्लाह का हुक्म नहीं टूटना चाहिए। ऐलान करो, मैं तुम्हें कहता हूं, कल हो या ना हो, अगर कल को मर गए तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अपने नबी को क्या जवाब दोगे? आगे बढ़ो और ऐलान करो कि मैंने सबको माफ किया, अल्लाह के लिए, अपने नबी के लिए सबको माफ किया। ये मुल्क भी मेरा, ये मुल्क की बेटियां भी मेरी, ये बहनें भी मेरी, ये माएँ भी मेरी, ये बच्चे भी मेरे। आप यार, आप सोचो यार, वो भी आपके बच्चे हैं। आप इस मुल्क के सरबराह हो, मुहाफिज हो, तुम इस मुल्क की मां भी हो और इनका बाप भी हो। तो प्लीज मेरी तुम्हें दरख्वास्त है कि इन सब को अल्लाह के लिए माफ कर दो, तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए वो करेगा जो कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। अगर जिसने भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है और वो अपने आप को नबी का उम्मती मानता है, तो इस वीडियो को शेयर करो। अगर नहीं मानता तो बिल्कुल शेयर करने की जरूरत नहीं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।